نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہے، موت سے ڈر کے نہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہ آ جائے اس لیے میں نے اپنی نماز چھوٹی کر دی، اب آؤ جسم کے ٹکڑے کر دینا، یہ کہنا تھا جسم کے ٹکڑے کر کے چھوڑ دی۔ بدر کی جنگ ہوئی، اس کے بعد احد کی جنگ ہوئی۔ احد کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے خلاف سام رجی کا معاملہ پیش آیا۔ 70 کے قریب صحابہ کو مشرکین مکہ اور دوسرے کفار اس سازش کے ساتھ لے گئے کہ آپ ہمارے پاس آپ کے صحابہ کو دین سکھانے کے لیے بھیجیے، یہ آپ کے ساتھ رہتے ہم بھی دین سیکھیں گے۔ اسی میں ایک معاملہ ایسا ہوا، پھر اس کے بعد 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلے کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا۔ جب 10 نکلے تو اتفاق سے صرف اطلاع لینے گئے تھے کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ 200 لوگوں نے گھیر لیا اور گھیر کر 7 لوگوں کو شہید کر دیا۔ 3 بچے تھے، 3 میں سے ایک خبیب ابن عدی تھے رضی اللہ عنہ۔ قلب سلیم دیکھیے عدی دوستو، یہ چیز ہے۔ خبیب ابن عدی کو زنجیروں میں کس کر باندھے اور باندھ کے مکے کے بازار میں لے جا کر بیچ دیے۔ جب مکے کے بازار میں بیچے، حارث نام کا ایک آدمی تھا جس کو حضرت خبیب اپنے ہاتھوں سے جنگ بدر میں قتل کیے تھے۔ حارث کے بیٹے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت خبیب کو پیسے دے کے خریدے، گھر کے باہر لا کے زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیے اور رکھ کر یہ فیصلہ لیا گیا کہ اب خبیب ہم تجھ سے ہمارے باپ کے قتل کا بدلہ لیں گے اور طریقہ یہ ہوگا زنجیروں میں باندھے رکھتے ہوئے تیرے جسم کے ٹکڑے کرنے والے۔ 3 دن پہلے اطلاع دے دی گئی اور خبیب زنجیروں سے باندھے ہوئے ہیں۔ حارث کے بھائی جب باندھے، حارث کی بہن کہتی ہے میں دیکھتی کہ جہاں زنجیروں میں اسے باندھ دیا گیا تھا، کھانے پینے دیا جاتا، سارے مکے میں کہیں انگور نہیں تھے، مگر میں دیکھتی کہ خبیب ابن عدی کے پاس انگور ہوتے اور گواہی دیتی اس بات کی یہ اللہ کی طرف سے خبیب ابن عدی کو رزق آتا۔ کیسے آتا وہ کہتی میں نہیں جانتا۔ حدیث صحیح ہے، علماء نے کرام نے اسے کہا۔ پھر خبیب ابن عدی کو موت کا دن مقرر کیا گیا اور کہا گیا خبیب چند لمحوں میں تیرے جسم کے ٹکڑے ہونے والے پیسز کر کے چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں ابن عدی رضی اللہ عنہ ایک خواہش ہے آخری مرنے والے کی۔ کہا خبیب کیا ہے؟ جو ہے اگر ہمارے بس میں ہوگا تو کر لیں گے۔ کہا بس 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دو۔ زنجیریں کھولی گئی، 2 رکعت نماز اپنی زندگی کے آخری الا بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آیا اپنی زندگی کے آخری لمحے اپنے رب کے سامنے سجود، رکوع، اخلاص، گڑگڑانا، مغفرت، عاجزی کے ذریعے اللہ کے پاس جو سو ملاقات کی تیاری کر رہا ہے۔ 2 رکعت نماز ادا کی اور پھر مختصر نماز پڑھ لی اور سلام پھیر دیے۔ الا بقلب سلیم کی مثال دیکھیے عزیز دوستو کہ پلٹ کر حارث کے 2 بیٹوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کہتے ہیں مجھے یہ ڈر ہو رہا تھا کہ تم یہ سمجھو گے کہ موت سے ڈر کر خبیب نماز لمبی کر دیا۔ ارے ہماری نمازیں اللہ کے لیے ہوتی ہے، موت سے ڈر کے نہیں کہ تمہارے دل میں یہ خیال بھی نہ آ جائے اس لیے میں نے اپنی نماز چھوٹی کر دی، اب آؤ جسم کے ٹکڑے کر دینا، یہ کہنا تھا جسم کے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیا۔ الا بقلب سلیم۔ ارے دشمن کے دلوں میں بھی ہمارے اعمال، ہمارے عبادات، ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہمارے اخلاق کے بارے میں یہ کیفیت بھی نہیں دینا چاہتے تھے صحابہ۔ ارے یہ دکھاوے کی نماز پڑھنے والا ہے، الا بقلب سلیم۔ ارے وہ آخری نماز خبیب کی اخلاص سے لبریز، الا بقلب سلیم۔ دشمن کو بھی کیفیت نہیں ہوتی۔ میری نماز کا میں جائزہ لوں، جہاں الا بقلب سلیم کہا گیا اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ مالون ولا بنون، تمہاری اولاد، تمہاری مال، میرے سجدے میں میری تجارت غالب، میرے رکوع میں میری تجارت غالب، میرے اذکار میں میرے گھر کی خواہشیں غالب، کاروبار میں تو کاروبار میں جھومے، نماز میں بھی پھر میرا کاروبار غالب آ گیا۔ تو الا بقلب سلیم کے درجے کو ہم کیسے پہنچے؟ عزیز دوستو یہ دلوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے الا بقلب سلیم۔